ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ زجر، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اللہ رب العزت کی نشانیوں کی، فأعرض عنہا، اور وہ ان نشانیوں سے اعراض کرے، ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور وہ بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، علت ما قبل، اور یقیناً ہم نے کر دیا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ڈال دیے پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں، وفی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں پر بھی ہے ڈانٹ، وقر ڈانٹ، پردے، ان کے کانوں پر بھی ہم نے ڈانٹ ڈال دیے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز نہ وہ ہدایت پائیں گے، ہرگز نہ وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی، اس وقت کبھی بھی، یہ اس وقت اذن کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو بلایا جائے اللہ رب العزت کی نشانیوں کی طرف اور اسے دین کی باتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے، لیکن وہ پھر بھی ان سے اعراض کرے۔ تو یہ بڑا ظالم ہے کہ اپنے محسن کو بھول گیا، جس اللہ نے اتنے احسانات کیے اور اس کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ کو نازل کیا اور وہ اس پر نہیں چلا، تو یہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ جو بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے اعمال کو، کس کو بھول گیا؟ اپنے اعمال کو بھول گیا۔ اس سے معلوم ہوا انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ اس کو آگے ملے گا، نیک عمل کرے تب بھی بدلہ ہوگا، اور اگر وہ برا عمل کر رہا ہے تب بھی اس کو بدلہ ہوگا۔ تو یہاں تعبیر ہاتھوں سے کیا۔ عموماً انسان دنیا میں زیادہ تر کام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اسی طرح نیک اعمال بھی انسان زیادہ تر اختیار کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس لیے اسے تعبیر کیا ہاتھوں سے، ورنہ نیک اعمال تو زبان سے بھی ہوتے ہیں، دل سے بھی ہوتے ہیں، دیگر اعضاء سے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں اس لیے قرآن تعبیر ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ انا جعلنا علت ما قبل، اب یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے، انہوں نے دین سے کیوں اعراض کیا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ڈال دیے پردے، اس سے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں بھی ڈال دی ڈانٹ۔ ڈانٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ پگھلا دیا جاتا ہے، ایک مادہ ہے، اس کو پگھلانے کے بعد کان میں جب ڈال دیے جائے تو کان کے جو پردے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر انسان کوئی بات نہیں سن سکتا، کوئی بات نہیں سن سکتا، اس کی قوت سماعت بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ جس طرح کوئی آدمی اپنے کانوں میں روئی ڈال دے، اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ دے تو پھر وہ بات کو اس طرح پورے طور پر سن نہیں سکتا، لیکن انگلی کے اور روئی کے بعد پھر بھی تھوڑی بہت بات سنی جا سکتی ہے، لیکن جب کسی کے کان میں ڈانٹ ڈال دی جائے تو پھر سننے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ جیسے آنکھوں کے سامنے موٹا پردہ ہو تو دیکھنا بالکل باقی نہیں رہتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز وہ نہیں آئیں گے اس وقت کبھی بھی۔ اب انہوں نے خود اپنی ہدایت کی صلاحیتوں کو سلب کیا گناہ کر کر کے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوں، کانوں میں ڈانٹ ڈالا ہو، بلکہ انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ اپنی ان صلاحیتوں کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس آیت میں وَإِن تَدْعُوهُمْ میں یہ باب نصرہ سے فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، باب نصرہ سے فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، یہ ان شرطیہ کی وجہ سے حالت جزم میں ہے، ان شرطیہ کی وجہ سے حالت جزم میں واو یہاں گر گیا۔ یہ اصل میں یوں تھا وَإِن تَدْعُوهُمْ، اصل میں وَإِن تَدْعُوهُمْ، تو واو تھا اس کے آخر میں تدعو، تو ان شرطیہ داخل ہوا، اس کی وجہ سے حالت جزم میں واو
گر گیا تو باقی رہا وَإِن تَدْعُهُمْ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سبب تاخیر عذاب، سبب تاخیر عذاب، اور آپ کا رب نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اور اگر وہ اللہ پکڑے انہیں بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اگر وہ اللہ پکڑے انہیں بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے، لعجل لہم العذاب، تو البتہ وہ اللہ ان کو جلدی عذاب دے دے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے عذاب کا مقررہ وقت ہے، ان کے لیے عذاب کا مقررہ وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ، ہرگز وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ جس میں رہ کر وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ دیکھیں اس آیت میں وجہ بیان کی کہ یہ مشرک تو بار بار عذاب مانگ رہے ہیں کہ بھئی عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ، تو وجہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نہایت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا فوراً عذاب دے دیتا، لیکن رب العالمین انتظار کر رہا ہے کہ بندے کو مہلت دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر دیں اور پھر کل یہ قیامت کے دن نہ کہے کہ مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے ڈھیل نہیں دی گئی، اگر مہلت ملتی تو میں توبہ کر لیتا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، لو یواخذہم، فرمایا کہ اگر وہ اللہ پکڑے ان کو، اور پکڑے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے، پکڑے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ جب جلدی عذاب لے کر آئے تو کوئی عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر اللہ عذاب لاتا کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ کہ بل لہم موعد، عذاب کے لیے ایک وقت مقرر، اور جب وہ وقت مقرر آئے گا اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس میں انسان کو پناہ مل سکے۔ تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جب ان لوگوں نے ظلم کیا، ہم نے ان بستیوں کو اور بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت، ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، ایک مقررہ وقت۔ یعنی اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، پہلے جو قومیں گزری، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ہم نے ان کو ہلاک کیا، اس لیے کیا کہ انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، وقت کے نبی کی نافرمانی کی۔ تو اب انہیں اللہ کیوں نہیں ہلاک کرتا؟ جواب یہ کہ اللہ نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے، جب وہ وقت مقرر آئے گا تو پھر یہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہے، یہ قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ سورت کے شروع میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس سورت میں 4 دعووں کا تذکرہ ہوگا، تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر دعویٰ یہ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو یہ آنے والا واقعہ اسی سے متعلق ہے۔ اس واقعے میں جو واقعہ یہ پیش آیا اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے آنے والی تمام آیات کا معنی اور مفہوم سمجھنا آسان ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اگرچہ یہ جملہ درست تھا اس اعتبار سے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، تو اس دور کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، اس لیے جملہ بظاہر درست تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ میں جانتا ہوں اور سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، چونکہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی اگر چھوٹی سی بات بھی ہو جن کا مقام مرتبہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ معمولی کوئی خطا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب تنبیہ کی، مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے،
یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا ہمارا ایک بندہ ہے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوگی، وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنے ساتھ مچھلی لے لیں اور آپ یہ لے کر چلیں، جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور یہ پانی میں جائے گی اسی جگہ آپ کی اس آدمی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ اس واقعے سے پہلی بات معلوم یہ ہو رہی ہے انبیاء علیہ السلام میں علم سیکھنے کا کتنا شوق ہے کہ جیسے یہ بات پتہ چلی کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے تو فوراً اس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حالانکہ آج کوئی ہوتا اگر اسے کوئی بات یہ معلوم ہو کہ میرے پاس ایک مسئلے کا علم نہیں ہو، کبھی سفر نہیں کرے گا کہ اگر فلاں بڑا عالم ہے اس کے پاس وہ جائے اس سے علم حاصل کرے۔ عموماً علماء ایسا نہیں کرتے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات میں علم کے سیکھنے کا شوق کتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا تو فوراً انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیا جس کا نام تھا یوشع بن نون۔ یوشع بن نون یہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی پیغمبر تھے، بعد میں ان کو نبوت ملی، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر تو نہیں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، سفر و حضر کے آپ کے ساتھی تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اب یہ سفر کرتے کرتے ایک چٹان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے وہاں تھک گئے بہت زیادہ، تو ان لوگوں نے وہاں ٹیک لگایا اور یہ سو گئے۔ اب اس دوران جب یوشع بن نون کی آنکھ کھلی تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی، تو مچھلی زندہ ہوئی اور وہ اسی پانی کے اندر چلی گئی، اور جب وہ پانی میں جانے لگی تو سرنگ بن گئی، یعنی جیسے وہ جاتی تھی یوں راستہ بنتا جیسے سرنگ کا راستہ ہوتا نا۔ سرنگ وہ ہوتی ہے جیسے پہاڑوں میں آدمی یوں سوراخ کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے آدمی گزرتا ہے، تو اس طرح وہ جیسے گزرتی تو وہ پانی پیچھے سے ملتا نہیں تھا، جیسے وہ مچھلی اندر جاتی تو وہ پانی کے اندر یوں راستہ بنتا جاتا تھا۔ تو یوشع بن نون نے دیکھ لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی اتنی دیر میں یہ بھی بھول گئے، اب ان کو بھی یاد نہ رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھے کہ بھئی ابھی مچھلی زندہ نہیں ہوئی ہوگی، انہوں نے تو ابھی اپنے سامان کو کھول کر دیکھا نہیں ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑے سفر جب کافی کر دیا، موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، انہوں نے کہا بھئی وہ ہمارے لیے وہ ناشتہ لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہے۔ تو جب وہ کھولا تو ان کو یاد آیا، یوشع بن نون کو کہا حضرت وہ مچھلی تو پیچھے زندہ ہو گئی تھی، جہاں ہم لوگ سوئے تھے وہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں گئی۔ حضرت نے فرمایا وہی تو ہماری جگہ تھی، وہی ہماری ملاقات ہونی تھی اس اللہ کے بندے سے۔ تو اب دوبارہ یہ لوگ نشانات قدم پر پیچھے آئے۔ یوشع بن نون نے کہا حضرت شیطان نے مجھے بھلا دیا، یعنی میرے ذہن سے نکل گیا۔ حضرت نے کہا آپ مجھے بتا دیتے، کہا مجھے یاد نہیں رہا، جیسے آپ کو یاد نہیں رہا میں بھی بھول گیا۔ اب یہ نشانات قدم پر پیچھے واپس آئے تو اسی جگہ پر پہنچ گئے تو وہ سرنگ بنی ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اندر گئے اور اندر جا کر اب ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ یہ وقت کے پیغمبر ہیں، راجح بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آگے جتنے کام کیے ہیں وہ تمام ایک پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کوئی ولی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کے پاس نبوت کا علم ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی چیزوں کا علم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی چیزوں کا علم دیا تھا۔ تشریعی کا معنی شریعت کے احکامات، حلال ہے کیا، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ احکامات۔ تکوینی چیزیں یہ ہوتی ہیں کائنات میں جو ہو رہا ہے، مثلا کسی کو موت دینا، حیات دینا، رزق میں کمی کر دینا، کوئی راستہ بھول گیا اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، کوئی فقر میں ہو اس کی مدد کر دینا، تنگ دستی میں ہو اس کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ تکوینی چیزوں کے جو امور تھے یہ اللہ نے سپرد کیے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں، خضر کا معنی سرسبز و شاداب، تو حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے تو کھڑے ہوتے تو اس جگہ پہ سبزہ ہو جاتا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا حضرت خضر علیہ السلام۔ تو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو اللہ نے جو آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں میں چاہتا ہوں میں آپ سے سیکھوں۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں چاہتا ہوں میں آپ کی پیروی کروں، اللہ نے جو باتیں آپ کو سکھائی ہیں وہ آپ مجھے بھی سکھاؤ۔ تو گویا پہلے داخلے کی اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن داخلے کے بعد شرط یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں جو کام بھی کروں آپ نے خاموشی سے دیکھنا ہے اور میں اس کی وضاحت کر دوں گا، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام چلے۔ اب یہ راستے میں آئے تو ایک کشتی پر بیٹھے، یہ لوگ سمندری سفر تھا، تو کشتی نے جیسے ان کو کنارے پر اتارا تو حضرت خضر نے کلہاڑا لے کر اور فوراً اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ جب تختہ ٹوٹ گیا پانی اندر آئے گا اور پانی سے وہ کشتی ڈوب جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، صاحب شریعت آدمی جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے تو اس سے ضبط نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا اس آدمی نے ہم پر احسان کیا، ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ کو پہچانا مجھے پہچانا، کرایہ نہیں لیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا اور آپ نے بدلہ یہ دیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کہ میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا اور آپ نے مجھ سے سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت آئندہ سوال نہیں کروں گا، ابھی میں بھول گیا، تو آپ میرے معاملے میں میرے اوپر گرفت نہ کرو۔ اب یہ دوبارہ آگے چلے، چلتے گئے، راستے میں دیکھا ایک بچہ کھیل رہا تھا، نابالغ بچہ تھا۔ حضرت خضر نے اس کو پکڑا، طاقتور پیغمبر ہے، اور پکڑا اور پکڑنے کے بعد گردن کو موڑا، الگ کر دیا، بچے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے، فوراً غصے میں آ گئے، بھائی تو نے ایک نفس زکی کو، پاکیزہ نفس کو، بے گناہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا۔ یعنی کسی کو قتل کیا جاتا ہے جبکہ وہ کسی اور کو قتل کرے، اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، اور یہ ہے بھی نابالغ، نابالغ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، پھر یہ زکی ہیں یعنی اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تم نے بلا وجہ ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب جب یہ آگے گئے تو اب یہ چلتے چلتے ان لوگوں کو بھوک لگ گئی، تو اب بستی میں گئے، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا۔ اب ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیوار کو سیدھا کرنا، اور وہ آئے، اب یہاں پر انہوں نے اب دیوار کو سیدھا کیا۔ اب یہ تو اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، انہوں نے دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا، اور یہ کہ وہاں گھارا وغیرہ بنا کر لگایا اور دیوار کو محنت کے ساتھ سیدھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اب یہ بستی والوں سے تھوڑی اجرت لے لیتے ہیں، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور بھوک کی حالت ہے، اور یہ مطالبہ بھی ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی بھوک کی حالت میں ہو اور وہ اپنے لیے کھانا مانگے یا اجرت مانگے تو یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ تو حضرت خضر نے پھر کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، کیونکہ مہلت ہوتی ہے 3 دفعہ، کتنی دفعہ؟ اور میں نے آپ کو 3 دفعہ مہلت دے دی، اب میں آپ کو ہر ایک کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت خضر نے ہر ایک کی وجہ بیان کی، پہلی والے کی وجہ بیان کی، قرآن کریم میں خود یہ بات آگے آئے گی، کہا میں نے وہ تختہ اس لیے توڑا تھا کہ وہاں آگے اگر یہ کشتی جاتی تو آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، اور وہ ہر بھی صحیح سالم کشتی کو لے لیتا ہے اور لے کر وہ واپس نہیں کرتا، تو اب جو کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو نہیں لیتا، اب اس کا تختہ ٹوٹا ہوا ہوگا وہ ظالم بادشاہ نہیں لے گا، تو میں نے تختہ توڑ کے بظاہر اس کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے۔ یہ لوگ مساکین ہیں، یہ لوگ 10 بھائی تھے، 5 ان میں معذور تھے کشتی والے اور 5 تندرست تھے، اور یہ بھائی یہ سارے اسی کشتی کو چلاتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر تھا، تو اگر وہ ظالم ان سے کشتی لے لے گا تو پھر ان کا گزر بسر کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہوگا۔ باقی میں نے دوسرے کو قتل اس لیے کیا، بچے کو، وہ بچہ پیدا ہوا تھا فطرت اسلام پہ پیدا نہیں ہوا، کفر پہ ہوا، اور ماں باپ کو اس بچے سے بڑی محبت تھی، اور بچے کی زندگی میں کفر تھا، مستقبل میں جا کر اس نے کافر بننا تھا، سرکش بننا تھا، اور والدین اس کی محبت سے مجبور ہو کر وہ بھی کافر بن جاتے، وہ بھی اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتے، یہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا،
اور اس کے موحد مسلمان ماں باپ اس کی مدد کرتے تو ہم نے اس کو اس لیے قتل کر دیا تاکہ یہ والدین کی گمراہی کا ذریعہ نہ بنے، اور اللہ اس سے بہتر ان کے والدین کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے بہتر کیا عطا فرمایا؟ تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی سے اللہ نے پھر وقت کے پیغمبر کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دی بچی۔ تو بعض مفسرین نے لکھا 2 پیغمبر آئے، بعض مفسرین نے لکھا اس بیٹی کی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا ہوا، اور وہ بیٹی بھی ماں باپ کی نہایت فرما بردار تھی، تو نیک بھی تھی، اولاد بھی نیک پیدا ہوئی اور فرما بردار بھی تھی۔ باقی تیسری چیز جو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اس کا والد بڑا نیک صالح متقی تھا۔ والد نے وہ خزانہ رکھا اور اس نے کسی کو بتایا نہیں، اس کو وجہ یہ تھی کہ بھئی یہ لوگ کہیں بچے میرے یتیم ہیں، میرے بچوں کا خزانہ لوٹ نہ لیں۔ صرف ایک جس پر اعتماد تھا اس کو بتایا تھا، باقی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ یہاں پر آ جاتے، ملبہ اٹھاتے، انہیں پتہ چل جاتا تو سامان بھی لوٹ لیتے، لیکن جب تک یہ دیوار قائم رہے گی کوئی اس جگہ کو کھدائی نہیں کرے گا تاکہ دیوار گر نہ جائے، تو اس طرح اللہ ان کے خزانے کو محفوظ رکھے گا، اور یہ بچے جب بالغ ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال دیں گے۔ تو ان کا والد نیک تھا، اس وجہ سے میں نے دیوار کو ٹھیک کیا۔ تو اب ان تینوں باتوں کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گئی، تو پتہ چلنے کے بعد اب یہ ان کا سفر ختم ہوا۔ تو یہ واقعہ تھا جسے قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں اب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک نوجوان سے، لکھیں یوشع بن نون، یوشع بن نون، یوشع بن نون سے کہا لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا، میں مسلسل چلتا رہوں گا۔ لا ابرح کے بعد اسیر، لا ابرح اسیر، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا مدت دراز تک، چلتا رہوں گا مدت دراز تک۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو خادم لیا وہ نوجوان لیا، لفتاہ نوجوان، معلوم ہوا سفر میں خادم جوان ہونا چاہیے۔ اب آدمی خود بھی بوڑھا ہو، بیمار ہو، معذور ہو، اور جو ساتھ خادم ہے وہ بھی حضرت بوڑھا ہو یا وہ بھی بیمار ہو، تو وہ خادم پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی، تو اس لیے ہونا وہ چاہیے جو خدمت کرے، تو اس لیے نوجوان ساتھ ہونا چاہیے۔ نوجوان تیز تراز ہوگا، خدمت زیادہ کرے گا۔ دوسری بات پتہ چلی جو خادم ہو، سفر کا ساتھی ہو، اس کو اپنے سفر سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم فلاں سفر میں جا رہے ہیں، فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہریں گے اور فلاں اتنے دن رہیں گے، پھر ہم واپس آئیں گے، تاکہ وہ ساری سفر کی صورتحال سے آگاہ ہو، سفر میں وہ معاون بنے، مختلف مشورے دیتا رہے۔ اب اس کو اگر پتہ نہیں ہوگا تو راستے میں بار بار پوچھے گا حضرت کہاں جا رہے ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے، کیوں جا رہے ہیں، تو پہلے سے اس کو معلومات خادم خاص کو دے دی جائے۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ اپنے خادموں کو نہیں بتاتے، گوارا ہی نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے، وہ اپنے سفر کو مخفی رکھتے ہیں اور ان کو کوئی علم نہیں دیتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خادم خاص کو بتا دے تاکہ وہ سفر کے موافق اس کے لیے سہولیات اور اسباب پیدا کر دیں، اور اس میں اچھے مشورے دے دیں گے۔ سفر جس علاقے کا ہوگا اس نوعیت کا کھانا، اس نوعیت کا پینا، اس نوعیت کی سواری، وہاں اگر کسی سے تعلق ہوگا اس کو آگاہ کر دیں گے کہ حضرت تشریف لا رہے، تو حضرت کے لیے قیام اور طعام کا بندوبست فرما دیں۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم چلتے رہیں گے، اور منزل بتائی کہ ہم کہاں ملیں گے، مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے۔ اب یہ 2 دریاؤں سے کون سے 2 دریا مراد ہیں؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بحر اردن اور بحر قلزم، بحر اردن اور بحر قلزم، اردن کا جو دریا ہے اور اسی طرح قلزم کا جو دریا ہے، یہ 2 دریا ایک جگہ ملتے ہیں، اس جگہ ہماری ملاقات ہوگی۔
بعض مفسرین کی رائے یہ ہے اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے، بحر فارس اور بحر روم مراد ہے۔ ان دو دریاؤں کی جگہ پر ملاقات ہوگی۔ یا تو ہم چلتے رہیں گے ایک مدت دراز تک، یعنی جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت خضر کی رہائش کہاں تھی؟ وہ سمندر کے درمیان، تو سمندر کے درمیان وہ رہتے تھے، یعنی عام لوگوں سے وہ بالکل مخفی تھے، تو تکوینی پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کے لیے جگہ بھی ایسی بنائی کہ جہاں بظاہر کوئی جا نہیں سکتا، سمندر کے اندر ان کی اس جگہ میں ان کی رہائش تھی۔ پھر یہاں ایک بات اور دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو حضرت خضر سے کہہ دیتا تم آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو سکھاؤ، لیکن اللہ نے حضرت خضر کو نہیں بھیجا، باوجود یہ کہ خضر علیہ السلام کا مقام کم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے۔ یہ اشارہ ہے جو طالب علم ہوتا ہے اس کو سفر کرنا ہوتا ہے، علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اور خود سفر کر کے استاد تک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ استاد خود چل کر نہیں آتا، پیاسے نے پانی تک جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے جانا ہے۔ پھر دیکھیں کوئی متعین جگہ نہیں بتائی۔ اب یہاں تو متعین جگہ ہے، بھئی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ادارہ موجود ہے، فلاں گاڑی میں بیٹھیں گے، فلاں جگہ اتریں گے، اس نام کا ادارہ ہے، وہاں آپ کی حضرت سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، کہا دو دریاؤں کے ملنے کی بڑا مبہم ایڈریس بتایا، ایڈریس مبہم بتایا۔ تو اب دیکھو یہ کتنی مشقت والی بات ہے، معلوم ہوا مشقت سے علم آئے گا، تعیین سے علم نہیں ہے، تو اسی لیے اب کتنی مشقت ہے، آگے تک سفر کیا، آگے بات آ رہی ہے، پھر آگے تک گئے اور دوبارہ پلٹ کر پیچھے آئے تاکہ قدر پیدا ہو جائے۔ جب آدمی سفر کر کے آتا ہے مشقت کے بعد علم ملتا ہے تو اس علم کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے کنایہ سری سے بلیغ ہے، کنایہ مشقت سے حاصل ہوتا ہے، سری خود بخود معلوم ہوتا ہے، سری خود بخود معلوم ہوتا ہے اور کنایہ مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو یہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ نسیا حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو۔ دیکھیں بھولے تو کون تھے؟ حضرت یوشع علیہ السلام، خادم تو وہ تھے، بھولے تو وہ ہیں، لیکن نسبت اللہ نے کی دونوں کی طرف، یہ اس اعتبار سے کہ وہ بھولے لیکن موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے اٹھے انہوں نے بھی تو سوال نہیں کیا کہ وہ مچھلی کا کیا ہوا، یہ بھی آگے منزل کی طرف گئے تو ان کا بھی سوال نہ کرنا گویا یہ بھی بھول گئے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ یا نمبر دو، بھولے تو حضرت یوشع ہی تھے لیکن چونکہ ایسے وقتوں میں نسبت دونوں کی طرف کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں عموماً یہ تعبیر ہے، جس طرح کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دریاؤں سے تم اپنے لیے موتی بھی نکالتے ہو جن سے تم اپنے لیے زیورات بناتے ہو، اور دریا دو قسم کے ہیں، حالانکہ وہ زیورات صرف ایک قسم سے بنتے ہیں دوسرے سے نہیں، لیکن نسبت دونوں کی طرف ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دریاؤں سے نکلتے ہیں لؤلؤ موتی بھی اور مرجان بھی۔ اب جن دو دریاؤں کا پہلے ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان، ان دو دریاؤں میں ایک میٹھا دریا ہے اور ایک نمکین ہے۔ اب یہ نمکین دریاؤں میں نہیں ہوتا اور یہ جو جواہرات ہیں میٹھے دریاؤں میں، خاص قسم کے دریاؤں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے نسبت دونوں کی طرف کی ہے۔ اس طرح یہاں بھی نسبت دونوں کی طرف ہو گئی، اگرچہ واقعہ پیش آیا ایک کی طرف سے۔ یا یہ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اصل ہے، حضرت یوشع فرع ہیں، تو جب فرع سے بھولے تو گویا اصل سے بھی ہے کہ اصل نے اس کی یاد دہانی نہیں کروائی۔ اس سے معلوم ہوا پیغمبر بھول سکتا ہے، بھولنا نبوت کے خلاف نہیں، بھولنا نبوت کے خلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، آپ نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ حضرت ذوالیدین صحابی کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صحابی نے کہا وبعض ذالک قد کانا، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، یا نماز مختصر ہو گئی یا آپ نے
اب دیکھیں حضور نے سالبہ کلیہ استعمال کیا، کل ذالک لم یکن، صحابی نے آگے موجبہ جزیہ استعمال کیا، تو سالبہ کلیہ کی نقیص کیا ہے؟ موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کی نقیص موجبہ جزیہ، تو کہا وبعض ذالک قد کانا، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کیا میں نے نماز 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھا دی؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ایک جملہ کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بشر ہوں جس طرح تم بشر ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ یہاں پر لفظ آیا نسیا، دونوں بھول گئے، تو بھولنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، بھولنا بشریت کے لوازم میں سے ہے، اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب بشر تھے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس بنا لیا مچھلی نے راستہ سمندر میں سرنگ کی شکل میں۔ فَاتَّخَذَ بنا دیا مچھلی نے، سبیلہ راستہ، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ کی شکل میں، سرنگ سین را نون گاف، سرنگ کی شکل میں۔ سرنگ میں نے عرض کر دیا جیسے پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے، یا جیسے ایک پائپ ہوتا ہے نا، وہ پائپ ہے تو وہ یوں سرنگ کی مانند ہوتا ہے، اس طرح وہ سرنگ کی مانند راستہ بنا۔ اب کوئی یہ سوال کرے حضرت یہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیں وہ مچھلی ہے ہی معجزتاً، مچھلی، مری ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا بھی معجزہ، اس کا سمندر میں جانا بھی معجزہ، سرنگ بن جانا بھی معجزہ۔ تو یہ معجزے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ عادت کے موافق نہیں ہے بلکہ خرق عادت ہے۔ اب یہ جو مچھلی ان کے پاس تھی، یہ انہوں نے بطور کھانے کے ساتھ رکھی تھی، یا یہ مچھلی ان کے پاس بطور علامت کی تھی؟ بطور کھانے کی تھی یا بطور علامت کی تھی؟ تفسیر قرطبی میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بطور علامت کی تھی، کہ جہاں یہ مردہ مچھلی زندہ ہوگی وہاں آپ کی حضرت سے ملاقات ہوگی، اور ایک یہ کہ نہیں، یہ کھانے کے لیے بھی تھی کہ کھا بھی سکتے ہو، اور کھانے کے بعد یہ زندہ ہوگی وہیں تمہیں جگہ بھی بتائے گی۔ اس لیے اس کا بعض حصہ کھایا جا چکا تھا، تو پھر یہ زندہ ہوئی تو آدھا حصہ اس کا نہیں تھا، آدھا تھا، اور پھر یہ آگے سرنگ میں داخل ہوئی۔ تفسیر قرطبی میں امام ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس مچھلی کو دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، یعنی ہم نے بھی بعد میں بھی وہ مچھلی ایک عرصے دراز تک باقی رہی، تو یہ تو ممکن ہے کہ وہی مچھلی تھی، اس کو کھایا بھی اور وہی نشانی بھی بنی، یہ معجزتاً ہے۔ اور یہ کہ کھانے کے لیے الگ مچھلی تھی اور راستے کے لیے الگ مچھلی تھی۔ اب یہ کہ مچھلی کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سمندر کی مخلوق مچھلی، اور مچھلی چونکہ حلال ہے، سمندری مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے انتخاب اس کا کیا، کیونکہ ملاقات بھی سمندر میں ہونی ہے، تو جس جگہ ملاقات ہونی ہے اسی جگہ کا راشن اللہ نے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جس جگہ کا سفر کرنا چاہیے اپنی ضروریات بھی اسی علاقے کے مطابق رکھنی چاہیے۔ آدمی سفر کر رہا ہے سخت سردی کے علاقوں کا، کپڑے لے کر جا رہا ہے نہایت باریک، تو یہ ادھر جا کے پریشانی ہوگا۔ تو جس جگہ سفر کرنا ہوتا ہے اس کی ضروریات اسی مطابق اپنے ساتھ لے جانی ہوتی۔ فلما جاوزا، پس جب یہ دونوں آگے گزر گئے، جب یہ دونوں آگے گزر گئے، کون دونوں؟ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ تو لے آ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ، ہمارے لیے ہمارا ناشتہ۔ غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو۔ دیکھیں کھانے اصل میں 2 ہیں، یہ صبح کا کھانا ہے یا شام کا کھانا ہے۔ کھانا 2 وقت ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں شروع ہے صبح سے لے کر رات تک کھاتے ہیں، یہ جانور کا کام ہے۔ صبح سے رات تک ہر چیز کھانا، ہر چیز میں منہ مارنا کس کا کام ہے؟ جانور کا کام ہے، کہ ہم شروع ہوتے ہیں صبح سے رات تک لگے ہی رہتے ہیں کھانا پینا، ورنہ اصل کھانا 2 وقت ہوتا ہے، یا غدا ہوتا ہے صبح یا ہوتا ہے عشاء شام کو۔ تو کھانا کتنے وقت؟ اس لیے جتنی بیماریاں لگتی ہیں یہ سارے کھانے کی بگڑی ہوئی شکلیں، آدمی زیادہ کھاتا ہے اس سے بیماریاں لگتی ہیں، ساری بیماریاں کثرت طعام سے لگتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی جتنا کم کھاتا ہے، فاقے کرتا ہے، وہ باکمال رہتا ہے۔
تو زیادہ کھانا کمال نہیں، ورنہ ہاتھی سب سے زیادہ باکمال ہوتا۔ انسان میں کمال فاقہ ہے، انسان میں کمال فاقہ ہے۔ اس لیے علماء نے کتابیں بھوک پہ لکھی، کتاب الجوع امام ابن ابی دنیا نے، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوک کے فائدے بیان کیے احیاء علوم الدین میں۔ انبیاء علیہ السلام بھی بھوکے رہے، حضرات سلف بھی فاقہ کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اصل چیز کیا ہے؟ فاقہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک عیسائی کے ساتھ، تو اب وہ جب آیا کھانے کے لیے تو اس کے لیے بڑے بڑے کھانے آئے اور اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ حضرت چونکہ بڑے کمزور تھے، تھوڑا سا حضرت نے کھانا لیا، تو حضرت کے خادم خاص تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر مقابلہ ہو گیا کھانے میں تو یہ تو بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، حضرت آپ تو تھوڑا سا لیتے ہیں۔ حضرت مسکرا گئے، فرمایا کہ بھئی اگر مقابلہ ہوگا تو کھانے میں نہیں ہوگا، بھوکا رہنے میں ہوگا، کیونکہ کھانا تو کمال جانور زیادہ کھاتا ہے، انسان کا کمال بھوکا رہنا ہے، اور تم مجھے 3 دن بھی بھوکا رکھو، الحمدللہ انشاءاللہ میں زندہ رہوں گا، اور یہ 1 دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو کہا اگر ہمارا مناظرہ کھانے اور اس میں ہوا تو پھر کس میں ہوگا؟ بھوکے رہنے میں ہوگا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ دیکھیں انہوں نے کیا مانگا؟ صبح کا کھانا، تو معلوم ہوا اصل چیز صبح اور دوپہر کا ہے، 2 وقت کا ہے۔ غدا انا آپ لے کر آئیے ہمارے لیے کھانا ہمارے صبح کا، اس لیے صبح جو آدمی کھاتا ہے صبح کا ناشتہ کرنا چاہیے، صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے بادشاہوں کی طرح، اور دوپہر کا کھانا ہونا چاہیے متوسط لوگوں کی طرح، رات کا کھانا ہونا چاہیے فقیروں کی طرح مختصر۔ ہم رات کو کھاتے ہیں بادشاہوں کی طرح بہت زیادہ، 2 روٹیاں کھائیں اور سو گئے، پھر وہ ہضم ہوتا نہیں، اسی سے ساری بیماریاں لگ جاتی۔ تو صبح جب آدمی کھاتا ہے پورا دن اس پہ گزرتا ہے تو وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ تو بعض ساتھی صبح ناشتہ نہیں کرتے، ناشتہ کرنا چاہیے، لیکن ناشتے کا مطلب انڈے پراٹھے حلوہ پوڑی نہیں ہے، ناشتے کا مطلب 1 سوکھی روٹی، 1 کپ دودھ یا چائے، یہ ناشتہ۔ تو آپ لے کر آؤ ہمارے لیے صبح کا کھانا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہمیں لاحق ہوئی ہے ہمیں اس سفر کے اندر بڑی تھکاوٹ، نصبا بڑی تھکاوٹ۔ دیکھیں جہاں تک پہنچنا تھا جب اس سے آگے بڑھے نا تھکاوٹ شروع ہوئی، منزل تک تھکاوٹ نہیں ہوئی، جب انسان اپنی منزل سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، جب کسی اور کام میں پڑ جاتا ہے، اور جو منزل اور مقصد ہوتی ہے وہاں تک تھکاوٹ کا احساس، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے احساس نہیں ہوا، جب منزل سے آگے بڑھ گئے تو تھکاوٹ کا احساس شروع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا تھکنا، آرام کرنا یہ بھی بشریت کے خواص میں سے، تو انبیاء علیہ السلام کو بھی تھکاوٹ، آرام یہ بشریت کے خواص بھی تھے، اس لیے انہوں نے ناشتہ بھی مانگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا سفر میں اپنے ساتھ ناشتہ کھانا پینا رکھنا چاہیے۔ اب بات ساتھی جی ہم توکل کر رہے ہیں، ہم توکل کرنے والے اپنے ساتھ کھانا نہیں لیتے، اپنے ساتھ راستے کا سامان نہیں لیتے، جی ہمارا توکل ہے، اور پھر جب بھوکے ہو جاتے ہیں پھر روتے ہیں چلاتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی۔ تو دیکھیں یہ انبیاء علیہ السلام ہے لیکن انہوں نے اپنے ساتھ کھانا لیا، تو اس لیے کھانا لینے کے بعد توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، حضرت یوشع بن نون نے کہا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے ایک چٹان کی طرف، جب ہم ٹھہرے ایک چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا تھا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں مجھے بھلوایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اسے یاد کرتا آپ کے سامنے، شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کر سکا۔ تو دیکھیں بھلانے کی نسبت کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف کی۔ معلوم ہوا خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، شر کی نسبت شیطان کی طرف ہوگی۔ الخیر کلہ بیدیک والشر لا ینسب الیک، الخیر کلہ بیدیک والشر لا ینسب الیک، خیر تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہے اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ہم نسبت خیر کی اللہ کی طرف کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں شر کی نسبت کی شیطان کی طرف۔
پھر حضرت یوشع بن نون نے کہا وَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور بنایا تھا اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بڑے عجیب طریقے سے، عجبہ بڑے عجیب طریقے سے۔ اب یوشع بن نون نے کہا حضرت جس وقت وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی سمندر میں گئی تھی، میں نے دیکھا تھا وہ راستہ بڑا عجیب بنا تھا۔ عجیب کس طرح؟ سرنگ کے طور پہ۔ تو یہ راستہ بڑا عجیب بنا تھا، کس طرح؟ سرنگ کے طور پر۔ تو یہ سرنگ کے طور پہ راستہ بننا عجیب ہے نا، یعنی اس طرح راستہ کبھی بنا نہیں ہے جو میں نے دیکھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي، قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے، ذالک یہی تو ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ فرتدا علی آثارہما، پس یہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر، پس یہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا پیروی کرتے ہوئے، پیروی نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی نشانات کو دیکھتے دیکھتے پیچھے کی طرف واپس آئے۔ جب یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، حضرت نے کہا یہی تو جگہ تھی جہاں ہماری ملاقات ہونی تھی، تو اب یہ دونوں پیچھے کی طرف لوٹے اپنے نشانات قدم پر۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس سے معلوم ہو وہاں سڑک نہیں تھی، سڑک نہیں تھی، کچا راستہ تھا۔ جیسے عموماً سمندر کے ارد گرد جو راستہ ہوتا ہے وہ کچا تھا، تو اب وہ کچا راستہ تھا، اب چونکہ بہت آگے نکل گئے تھے اس لیے اب یہ لوگ لوٹے اپنے نشانات قدم پر، اور لوٹتے لوٹتے پیچھے کی طرف یہ لوگ آئے۔ یہاں ایک لفظ آیا نبغی، یہ دیکھیں اصل میں نبغی ہے، خلاف قیاس واو کو حذف کیا، اصل میں نبغی خلاف قیاس واو کو حذف کیا، اور یہ جو لفظ آیا ہے قصصا یہ مفعول مطلق ہے۔ اصل عبارت یوں ہے یقصان قصصا، یقصان قصصا، کہ وہ دونوں اپنے نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے لوٹے۔ فرتدا یہ باب افتعال سے فعل ماضی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، باب افتعال سے فعل ماضی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، تو نیچے لکھے حضرت خضر علیہ السلام، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے دیا تھا اس کو اپنی طرف سے، ہم نے رحمت عطا کی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے خاص علم، ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے خاص علم، تو نیچے لکھیں علم تکوینی، علم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا علم تشریعی، اور حضرت خضر کے پاس علم تکوینی۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے بارے میں کہا عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اللہ نے اضافت اپنی طرف کی، ہمارے بندوں میں سے، یہ اضافت تشریفی ہے، یہ مقام اور مرتبے کو بیان کر رہی ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ہمارا خصوصی بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں وہاں لفظ عبدیت لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے سے عبدیت مطلوب ہے، اور جب بندہ مخلوق کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے اعزاز رسالت ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا واقع معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ وہاں آیا۔ اسی طرح آپ کی شان جہاں بیان کی جاتی ہے عبد کے ساتھ کی جاتی ہے، تشہد میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو عبد، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہاں پر بھی عبد۔ تو اللہ کو بندے سے کیا مطلوب ہے؟ عبدیت، کہ بندے کے اندر عبدیت ہو، عاجزی ہو، عبادت زیادہ ہو۔ اور بندہ جب مخلوق کی طرف آتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ مخلوق کے لیے افضل ہوتا ہے رسالت میں۔ تو کہا ہمارا خصوصی بندہ تھا، اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے رحمت دی، رحمت نبوت، رحمت نبوت ہم نے عطا کی۔
یا ہم نے ان کو کمالات عطا فرمائے، کمالات ہم نے ان کو عطا فرمائے۔ دیکھیں اب یہاں ایک بات چلتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے نبی ہیں؟ راجح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے خصوصی بندوں میں سے۔ نمبر 2، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت دی یعنی نبوت دی، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا۔ پھر جتنے کام آگے حضرت خضر علیہ السلام نے کیے وہ بظاہر شریعت کے خلاف ہیں، کسی کا نقصان کرنا، تختہ توڑنا، کسی معصوم کو قتل کرنا، اور اسی طرح تو یہ ایسے کام تھے جو بظاہر شریعت کے خلاف تھے، اور کوئی ولی اپنے کشف اور الہام سے شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ کوئی ولی اپنے کشف اور الہام سے شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں میں ایک جہالت ہے، بعض لوگ وہ شریعت کا نام لے کر یہ کہتے ہیں جی شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، یعنی یہ کہتے ہیں شریعت میں بہت سی چیزیں حرام ہوں گی لیکن طریقت کے اندر آ کر، تصوف میں آ کر وہ جائز ہو جائیں گی۔ یا کوئی ولی اگر گناہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی نہیں یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا ٹھیک ہے، شریعت میں منع ہے لیکن ان کے لیے جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو کام شریعت میں حرام ہوگا وہ طریقت میں بھی حرام ہوگا۔ جو کام نبی نے کہہ دیا ناجائز ہے وہ کسی ولی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جب کہہ دیا کام حرام ہے، بھلے کسی کو 1000 کشف آ جائیں وہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کہہ دیا کام جائز ہے، اب کوئی کہے جی مجھے خواب آیا میرا کشف ہے یہ ناجائز ہے، وہ اس کو نہیں کر سکتا، کیونکہ ولی کا کشف، ولی کا الہام ظنی ہے، نبی کی نبوت قطعی ہے۔ نبی کی نبوت قطعی ہے، نبی کے پاس علم وحی سے آیا، اس کے پاس علم ظن سے آیا۔ ظن میں غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے یہ دل میں بات شیطان نے ڈالی ہو۔ اس لیے اب اگر ایک آدمی کہتا ہے مثلا میں نے خواب دیکھا، مجھے حکم ہوا، اشارہ ہوا اپنے بچوں کو ذبح کرو، جیسے آج سے 2 سال پہلے ایک آدمی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس نادان بدبخت نے اپنے 2 بچوں کو ذبح کیا، اخبارات میں بھی آیا۔ اس سے جب پوچھا گیا اس نے کہا مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ تو اپنے بچوں کی قربانی کر، تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کی قربانی کی۔ تو اب یہ کرنا جائز نہیں ہے، جب شریعت میں حرام کر دیا، اب کوئی ولی کہے کہ یہ جائز ہے، کبھی جائز، خواب میں نہیں بیداری میں بھی کہے تب بھی حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی اصولی بات میں نے عرض کر دی، جس چیز کو شریعت نے حرام کیا، پیغمبر نے حرام کیا، کوئی ولی اپنے کشف سے، اپنے الہام سے، اپنی رائے سے حرام کو حلال، ولی تو ولی پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، ولی تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، آپ نے کہا میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا ہے؟ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کا کفارہ دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا تھا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی گھر والیوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس سے نکل جائیں۔ حضور نے پھر کفارہ دیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کر دی، حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور یہ اللہ وحی سے پیغمبر کو بتائے تو پیغمبر کرے گا، باقی کسی ولی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ اب جیسے ہوتا نا جی آپ کا جو بزرگ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہا حضرت جی تو مدینہ میں نماز پڑھتا ہے، روٹی کھاتا ہے گلزار بلال کی، کھانا کھائے گا کراچی کا، بولو براز ادھر کرے گا، نماز پڑھنے کہاں جاتا ہے؟ تو پھر کھانے کے لیے بھی مدینہ جائے کھانے کے لیے مدینہ نہیں جا رہا، نماز کا ٹائم آیا تو نماز سے بھاگنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں بات کس پہ چل رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے؟ پیغمبر تھے، اور میں نے یہ چند باتیں عرض کی کہ یہ جتنے کام تھے کوئی ولی نہیں کر سکتا، سب کون کرے گا؟ پیغمبر۔ اور پھر آگے سب سے بڑی اہم دلیل کہ حضرت خضر نے خود فرمایا کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا میں نے اللہ رب العزت کے امر سے کیا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔
آگے بات آئے گی وما فعلتہ عن امری، میں نے نہیں کیا اپنی رائے سے، جو بھی کچھ کیا ہے رحمت من ربک، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت تھی، میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، معلوم ہوا یہ وحی سے کیا، تو لیکن وہ پیغمبر تکوینی تھے۔ تو بہرحال اس آیت سے حضرت خضر علیہ السلام کا مقام بھی معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، لہو کی ضمیر حضرت خضر کی طرف ہے۔ اس بات سے پہلے دیکھیں آخر میں جملہ کیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، ہم نے اپنی طرف سے خصوصی علم دیا، اس کو بولتے ہیں علم وہبی، علم وہبی، علم لدنی، من لدنا، علم لدنی۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ بغیر کسب کے اس کو علم دے دیتا ہے۔ علم وہ نہیں جو کسب سے آئے، علم وہ جو رب کی عطا سے آئے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، اس دور میں کتابیں تھی بھی کہاں، لیکن اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا کر دیا، آج 12 لاکھ مسائل کے لیے اصول آپ وضع کر کے چلے گئے۔ یہ کیا علم وہبی؟ تو علم وہبی اللہ دیتا ہے تقوی پر، من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم یعلم۔ جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنی طرف سے، تو اس لیے اللہ سے علم وہبی مانگنا چاہیے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی نہ کروں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات میں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، تعلمنی جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، مما اس میں سے بعض علم، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، علمت اس میں سے بعض علم آپ مجھے بھی سکھلا دیجئے، رشدہ بھلائی کا علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کیا میں آپ کی پیروی نہ کروں کہ آپ مجھے سکھلا دو اس علم میں سے بعض جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، بھلائی والا علم، ہدایت والا علم آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے حل استفہامیہ لایا، اجازت طلب کی، حضرت میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں، کیا آپ مجھے علم سکھائیں گے؟ تو معلوم ہوا طالب علم کا کام یہ ہے وہ استاد سے پہلے آ کر سوال کریں، حضرت میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ سے یہ بات سیکھنے آیا ہوں، حضرت کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ مجھے بتا دیں گے، پہلے استفہام میں سوال ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، دوسرے کو بڑا عالم سمجھنا ہے، خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھتا، امتحان لینے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، رسوا ہوگا۔ طالب علم وہی ہوگا جو اس لیے آئے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، جو بات مجھے نہیں معلوم ہو جائے۔ تیسری بات، اتبعک، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ طالب علم وہ ہے جو استاد کی پیروی کرے، جو استاد کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر اس کی زندگی میں استاد کا نقش قدم نہیں ہے، اس کا آئیڈیل کوئی اور ہے، وہ فلم میں اداکار ہے یا کرکٹ کا کھلاڑی ہے، تو وہ اس کو علم فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ تب دے گا جب وہ اپنے استاد کی پیروی کرے۔ میں آپ کی پیروی کروں گا، حالانکہ مقام تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر آگے بات کیا، ان تعلمنی، آپ مجھے سکھلاؤ۔ تو دیکھو نسبت اس طرف ہے کہ استاد سکھلائے گا تو مجھے علم آئے گا، تو معلوم ہوا نسبت استاد کی طرف کی ہے۔ علم تو اللہ دیتا ہے لیکن ظاہری سبب استاد ہے، تو اس میں نسبت تھی کہ اللہ نے آپ کو دیا، استاد کے علم کا اقرار ہے، استاد کے علم اور فضیلت کا اقرار ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے جی استاد کو کیا آتا ہے، وہ تو استاد آیا بس ادھر ادھر کی بات کی اور چلا گیا، اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں، کتاب میں حل کر سکتا ہوں۔ تو استاذ کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر ایسا آدمی تکبر کی وجہ سے اس کا علم پھیلتا نہیں ہے، یا کسی دیہات میں چلا جاتا ہے، یا کسی سرکاری اسکول کالج یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، یا جوانی میں انتقال ہو کر علم ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے بات ہے مما، اس علم میں سے بعض، من تبعیضی ہے، یعنی میں سارا علم آپ سے نہیں لینا چاہتا کہ میں آپ کے برابر ہو جاؤں۔ استاذ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، استاذ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے تھوڑا سا علم دو، بس اتنا علم ہو جائے میرے لیے کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا ایک وقت میں سارا علم حاصل نہیں ہوتا، کہ ایک آدمی چاہے 1 گھنٹے کی نشست میں سارا علم آ جائے، ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ گھول کر پلا لے، ایسا نہیں ہو سکتا، علم باز آئے گا۔ پھر آگے کیا کہا کہ علمت، آپ مجھے سکھلاؤ گے، یعنی آپ کی شفقت
آپ کی رحمت، آپ کے دل میں میری محبت ہوگی تو اللہ مجھے یہ علم دے دے گا۔ پھر لفظ بھی آگے لایا رشدہ، مجھے علم وہ چاہیے جس سے ہدایت ملے، وہ علم نہیں جس سے دنیا ملے، جس سے پیسہ عہدہ جائیداد ملے۔ دنیا کا ہنر سیکھنے نہیں آیا، آخرت کا علم سیکھنے آیا۔ تو لفظ کیا ہے؟ رشدہ، دنیا کا ہنر سیکھنے نہیں آیا بلکہ آخرت کا علم سیکھنے آیا ہوں، ایسا علم جس کے ذریعے سے بھلائی ہو جائے اور مجھے راستہ معلوم ہو جائے۔ استاذ ہے یا نہیں؟ باہر دیکھیں، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ اس کو پورا کر دیں۔ لن تستطیع، بیان عذر، حضرت خضر نے فرمایا یقیناً آپ طاقت نہیں رکھو گے معی صبر، میرے ساتھ صبر کرنے کی آپ کو طاقت نہیں ہوگی۔ اب یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ باتیں بظاہر خلاف شریعت ہوں گی، تو آپ پیغمبر ہیں، آپ شریعت کے مکلف ہیں، تو آپ خلاف شریعت بات دیکھ کر کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا جیسے پیغمبر خلاف شریعت بات دیکھ کر خاموش نہیں ہوتا، پیغمبر کے وارث کو بھی خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی خلاف شریعت کام دیکھتا اور ادھر کہتے نہیں مصلحت، تو یہ مصلحت نہیں ہے، یہ کتمان علم ہے، یہ دین کی گویا تذلیل کر رہا ہے، صحیح بات کو آگے نہیں پہنچا رہا، دین کو چھپا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کرو گے ایسی چیز پر نہیں تو نے اس کا احاطہ کیا باعتبار علم کے۔ ترجمہ لکھیں، نہیں تو نے اس کا احاطہ کیا باعتبار علم کے، یعنی آپ صبر نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے علم نے ان باتوں کا احاطہ نہیں کیا۔ یعنی مقصد تھا میرے پاس علم تکوینی ہے، آپ کے پاس علم تشریعی ہے، تو ان باتوں کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ خبرہ یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، عن قریب آپ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں ہوں آپ کی نافرمانی کرنے والا کسی حکم میں، نہیں ہوں آپ کی نافرمانی کرنے والا کسی حکم میں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے صابرہ کہا نا لیکن صبر نہ کر سکے، اور جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، تو وہاں اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے اس موقع پر کہا تھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، تو انہوں نے صبر کیا، مینڈا آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے صابرین کا لفظ لا کر اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں شمار کیا کہ صبر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صابرہ مفرد لایا، اپنی طرف اشارہ کیے تو اس میں کچھ عجب تھا، یعنی اس میں تواضع اتنی نہیں تھی، اور یہاں تواضع زیادہ تھی کہ صبر والے بہت سارے لوگ ہیں یا اللہ میں بھی ان میں سے تیرا ایک بندہ ہوں گا۔ وہاں تھوڑی ایسی تواضع نہیں تھی، جملہ تھا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو میں پسند نہیں۔ اس لیے روح المانی میں اس جگہ یہ نقطہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صبر کر گئے، موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ تو اب انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، اور آگے جملہ امرن نکرہ تحت نفی ہے، میں کسی حکم میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا شاگرد وہ ہے جو کسی بات میں نافرمانی نہ کرے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا داخلے میں شرائط لگانا جائز ہے، داخلے میں شرائط لگانا جائز ہے کہ یہاں موبائل پر پابندی ہے۔ تو اب دیکھیں داخلے میں شرط لگا لی، یہاں بھی شرط کیا لگی؟ آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ قال حضرت خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر آپ میری پیروی کرو گے تو آپ نہیں مجھ سے سوال کرو گے کسی چیز کے بارے میں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي شرط استفادہ،
حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں آپ کے لیے اس کا ذکر، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے لیے بیان کر دوں گا۔ فانطلقا، پہلا واقعہ، پس یہ دونوں چلے، فانطلقا پس یہ دونوں چلے۔ فانطلقا باب انفعال سے فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب ہے، باب انفعال سے فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب ہے۔ پس یہ دونوں چلے، کون دونوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ دیکھیں یہاں حضرت یوشع کا تذکرہ نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہیں نا، ماتحت ہیں، تو جب اصل کا ذکر آ گیا تو ماتحت خود بخود آگے، تو اس لیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے جو اصولی باتیں ہوتی ہیں، جو اصل ہوتے ہیں۔ پس یہ دونوں چلے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، اور یہ دونوں سوار ہو گئے ایک کشتی میں، تو خرقہا، حضرت خضر نے اس کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ خرقہا توڑنا، شگاف کرنا، حضرت خضر نے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا، تختہ ایک نکال دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا، تنقید موسیٰ، تنقید موسیٰ، کیا تو نے توڑ دیا اس کشتی کے ایک تختے کو اس لیے تاکہ تو ان لوگوں کو غرق کر دے؟ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تاکہ پانی کشتی میں آئے اور یہ لوگ پانی میں غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، اور تو نے کیا ہے معاملہ بڑا ہولناک، بڑا ہولناک کام کیا، یہ تو بڑا ہولناک کام ہے، خطرناک کام ہے، تختہ توڑ رہے ہو، پانی آئے گا تو سارے ڈوب جائیں گے۔ قال، حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً ہرگز تو صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ، ہرگز تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میرا مواخذہ نہ کریں اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ تو ڈال مجھ پر میرے معاملے میں تنگی، نہ تو ڈال مجھ پر میرے معاملے میں تنگی، یعنی تنگی مت ڈال۔ دیکھیں ہمیں اس سے کیا معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، حضرت خضر نے جیسے کہا تو اپنی غلطی کا اقرار کر دیا۔ طالب علم وہ ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کرے، ہم تو غلطی کی تعویلیں کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تعویلیں کر کے استاد کو جھٹلاتے، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی کا اقرار نہیں کرتے۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے اقرار ہو، اور فوراً کہا کہ میرا مواخذہ نہ کرو اس لیے کہ میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے مشقت میں نہ ڈالو، یعنی اگر آپ میرا استفادہ ختم کر دو گے، مدرسے سے نکال دو گے تو میرا آگے کا معاملہ خطرناک ہوگا، اس لیے معاملے کو مشقت میں نہ ڈالو۔ استاذ کو پتہ چلا، استاذ کا ادب بھی یہ طالب علم کا عذر قبول کرے، طالب علم کا عذر قبول کرے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کی۔ اب یہ کہ عذر قبول نہ کرنا، کلاس سے نکال دو، مدرسے سے نکال دو، یہ اپنی انا ہے، یہ انا ہے کہ دوسرے کو علم سے محروم کرنا ہے۔ فانطلقا، دوسرا واقعہ، پس دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہ دونوں ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ غلام اس لیے کہا وہ نابالغ تھا، نابالغ بچہ تھا، نابالغ لڑکا تھا، بالغ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا ایک نفس کو بے گناہ بغیر نفس کے؟ زکیۃ بے گناہ، آپ نے ایک نفس کو بے گناہ قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے کیا ہے بہت برا کام، بہت برا کام آپ نے کیا۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سخت تنبیہ کی، کیونکہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ قتل بھی بالغ نہیں بلکہ نابالغ، چلو بالغ ہو سکتا ہے قصاص میں ہو، نابالغ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، تو اور ہو بھی زکیہ ہو، پھر آپ نے اس کو قتل کیا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں اس معاملے میں غصہ زیادہ تھا۔ قال، حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہرگز تو طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی؟ لن تستطیع یہ باب استفعال سے فعل مضارع
صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، باب استفعال سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ قال ان سألتک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے سوال کیا عن شیء بعد، اس کے بعد کسی چیز کا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے نہ ساتھ رکھنا، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً پہنچ چکا ہے میری طرف سے معاملہ آپ کو عذر کا، کہ یقیناً پہنچ چکا ہے میری جانب سے عذر آپ کو، آپ پہنچ چکا ہے، اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بھول گیا، ماقبل میں کیا کہا تھا؟ بھول گیا۔ یہاں بھولنا نہیں کہا، بلکہ یہاں کہا کہ ٹھیک ہے میں نے سوال کر دیا، آئندہ غلطی ہوئی تو مجھے ساتھ نہیں رکھنا۔ دیکھیں وہاں معاملے میں تھا میں بھول گیا، میرے معاملے میں مشقت نہ ڈالو، لیکن یہ بات تو بالکل خلاف شریعت تھی، برداشت نہیں ہوا، تو یہاں بھولنے سے نہیں کہا بلکہ قصداً کہا کہ تم نے کیوں بچے کو قتل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر خلاف شریعت کام پہ کبھی خاموش نہیں رہتا، کیونکہ پیغمبر کی خاموشی تقریر رسول ہے، اور تقریر رسول بھی حدیث ہے۔ تقریر رسول بھی کیا ہے؟ حدیث کی 3 قسمیں۔ حدیث کی پہلی قسم ہوتی ہے قولی حدیث، کہ پیغمبر کوئی فرمائے۔ دوسری قسم ہوتی ہے فعلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر نے کوئی کام کیا۔ تیسرا ہوتا ہے تقریر رسول، کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغمبر خاموش رہے تو یہ دلیل ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو پیغمبر کبھی خاموش نہ رہتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقریر رسول۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے تو وہ خاموش نہ رہے۔ تو قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، اس لیے فوراً سخت الفاظ میں تنبیہ کر دی۔ فانطلقا، اب یہاں سے تیسرا واقعہ، پس یہ دونوں پھر چلے۔ دیکھیں 2 مرتبہ مہلت دے دی، معلوم ہوا شاگرد سے، بیٹے سے غلطی ہو جائے تو 2 مرتبہ دے دو، تیسری مرتبہ پھر مہلت نہیں۔ پھر یہ دونوں چلے حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ یہ دونوں پہنچے ایک بستی کی جگہ، ایک بستی والوں کے ہاں پہنچے۔ یہ بستی کون سی ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا انطاکیہ ہے، انطاکیہ، الف نون طا الف کاف یا ہا، انطاکیہ۔ بعض نے لکھا ہے ایکہ، ایکہ، الف یا کاف ہا۔ بعض نے ایلہ بھی لکھا ہے، ایلہ۔ بہرحال کوئی بھی بستی ہو، قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے، بس یہ مبہم ہی ہے۔ استطعما اہلہا، ان دونوں نے کھانا مانگا وہاں کے باشندوں سے، وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ اب یہ دونوں مسافر ہیں، اس دور میں تو ہوٹل بھی نہیں ہے کہ کہیں جائے آدمی، اب علاقے میں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں، علاقے والوں سے کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، ان دونوں کی مہمان نوازی سے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، پس ان دونوں نے پایا اس قریے میں ایک دیوار کو، فیہا کی ضمیر قریہ کی طرف، اس قریے میں پایا ایک دیوار کو، یرید ان ينقض فاقامہ، پس وہ دیوار قریب تھی کہ وہ گر جاتی، یرید قریب تھی، وہ دیوار قریب تھی کہ وہ ان ينقض گر جاتی، فاقامہ، پس حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ لے لیتے اس پر اجرت، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے پر آپ لے لیتے اجرت۔ اس آیت میں یہاں لفظ آیا ان یضیفوہما، یہ باب تفعیل سے فعل مضارع ہے، ان یضیفو باب تفعیل سے فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اس پر داخل ہے ان، تو ان مصدریہ کی وجہ سے نون جمع گر گیا، ان مصدریہ کی وجہ سے نون جمع گر گیا، اصل میں تھا ان یضیفونہما، نہ ہما، تو باب تفعیل سے فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اور ان مصدریہ کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے۔
ان مصدریہ داخل ہے تو اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا کہ اب ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اب یہ لوگ آگے گئے تو ایک دیوار قریب تھی کہ وہ گر جاتی دیوار، تو حضرت خضر نے فَأَقَامَهُ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب یہ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کا معجزہ تھا، بس انہوں نے دیوار کو یوں ہاتھ کیا، دیوار گرنے کے قریب ہے، ٹیڑھی ہے، انہوں نے دیوار کو یوں کیا تو دیوار سیدھا ہو گئی، تو معجزہ تھا ان کا، تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ نمبر 2 یہ کہ وہاں پر اسی طرح گھارا بنا کر عادت کے مطابق اس کو سیدھا کیا، تو اب مشقت بھی ہوئی کہ اتنے مشکل سے دیوار سیدھی کی، اور اب یہ لوگ اجرت بھی نہیں دے رہے، بھوک بھی لگی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش کہ آپ ان سے مانگ لیں اجرت۔ معلوم ہوا کہ انسان کوئی محنت مزدوری کرے اس پہ اجرت مانگنا ٹھیک ہے، کہ وہ سوال نہیں کر رہا، اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا، اپنا کام کی مزدوری مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھیک نہیں مانگتے تھے، وہاں پہ وہ اپنے فعل کی مزدوری۔ قال حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت ہے، یعنی 3 موقع ہو گئے، اب جدائی ہوگی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں حقیقت بیان کروں گا ما ان باتوں کی جس پر آپ طاقت نہیں رکھ رہے تھے صبر کرنے کی، جس پر آپ کو صبر کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو میں عنقریب اس کی حقیقت کو بیان کروں گا۔ اما السفینۃ، اب یہاں سے پہلے واقعے کی حکمت، پہلا واقعہ جو کشتی توڑی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی تھی جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، وراءہم آگے، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ، اس کے بعد معذوف صحیحۃ، یأخذ کل سفینۃ آگے صحیحۃ، کہ وہ بادشاہ لیتا تھا ہر صحیح کشتی، ہر صحیح یعنی بے عیب کشتی، ہر صحیح بریکٹ میں یعنی بے عیب کشتی وہ لیتا تھا، غصباً زبردستی، زبردستی لیتا تھا۔ تو میں نے یہ تختہ اس لیے توڑ دیا کہ اب اس کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب وہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے گا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو بچوں کا ان کا رزق چل رہا ہے، تو یہ جو 5 بھائی معذور ہیں، 5 تندرست ہیں، تو اس طرح ان کا معاش چلتا رہے گا۔ اب یہاں یہ سوال اگر ذہن میں آئے، جب انہوں نے وہ تختہ توڑ دیا تو پانی اندر آئے گا، پھر وہ کشتی ڈوبی نہیں؟ تو تفسیر بغوی میں ہے کہ وہاں یہ تو انہوں نے وہ تختہ توڑ کر وہاں شیشہ لگا دیا تھا، تو شیشہ لگا دیا، اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں آ رہا، لیکن نظر ایسا آ رہا تھا جیسے کہ وہ جگہ خالی ہے، شیشہ دور سے یوں نظر آتا ہے جیسے وہ جگہ خالی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے نا، پوری کشتی میں لکڑیاں ہوں، درمیان میں ایک جگہ شیشہ ہو، دور سے ایسا نظر آئے گا کہ جیسے وہ جگہ خلا ہے، تو وہ عیب نظر آئے گا، تو وہ نظر عیب آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ یا نمبر 2 یہ معجزہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، انہوں نے تختہ توڑ دیا لیکن پھر بھی پانی اندر داخل نہیں ہوا، بادشاہ نے ظاہری طور پہ کشتی کو دیکھا تو چھوڑ دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اب دوسرے واقعے کی حکمت، باقی رہ گیا معاملہ لڑکے کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے دونوں والد تھے مومن، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، پس ہمیں ڈر ہوا کہ وہ مجبور کر دے گا ان دونوں کو، وہ لڑکا مجبور کر دے گا ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ ماں باپ کو، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں، مجبور کر دے گا ان دونوں کو سرکشی میں اور کفر میں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پس ہم نے چاہا کہ ہم بدلے میں دے دیں، پس ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے دے ان دونوں کو، ان دونوں کا رب، خیرا منہ، اس سے بہتر، پس ہم نے چاہا کہ بدلے میں دے دے ان دونوں کو، ان دونوں کا رب، اس سے بہتر، منہ، اس لڑکے غلام، پس اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے بہتر ان کے ماں باپ کو دے دے، زکاتاً، پاکیزگی کے اعتبار سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور قریب تر شفقت میں، اور شفقت میں بھی جو نہایت قریب تر ہو، نہایت قریب تر شفیق ہو،
یعنی ایسی اولاد دے دے جو پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ سے نہایت محبت کرنے والی بھی ہو۔ دیکھیں دوسرے واقعے کی حکمت یہ، ہم نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو اس سے بہتر دے گا، اور اس سے بہتر کیا دی؟ اللہ نے ان کو لڑکی دی، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ زکاتاً بڑی پاکیزہ تھی، بڑی نیک صالح متقیہ تھی، اور اس کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا۔ نمبر 2، وہ لڑکی اقرب رحمہ، اپنے والدین سے بہت زیادہ شفقت کرنے والی تھی، اپنے والدین سے بڑی محبت، اور یہ لڑکا تو سرکش ہوتا، یہ والدین کو کفر پہ مجبور کرتا، ان کی نافرمانی کرتا، تو ہم نے اس سے بہتر بیٹی دی جو ماں باپ کی فرما بردار تھی۔ تو یہ دوسرے کی حکمت ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ تو اسلام پر ہوتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، تو یہ بچہ تو اسلام پہ پیدا ہوا، نابالغ ہے، پھر کیسے کہا گیا کہ یہ کفر پہ تھا اور ان کو کافر بنا دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے، عام اصول تو یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن یہ بچہ مستثنا تھا، استثنائی طور پر یہ بچہ پیدا ہوا تھا کفر پہ، یعنی یہ اسلام پہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یا نمبر 2، پیدا تو اسلام پر ہوا تھا، لیکن پیغمبر کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ اس نے آگے جا کر کفر کرنا ہے، گمراہ ہونا ہے، اور یہ ایسا سرکش بنے گا کہ ماں باپ کو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اس لیے انہوں نے بچے کو قتل کیا، یعنی پیغمبر کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا۔ تو کیا ابھی کوئی بچہ اگر نافرمان ہو اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کی اب کوئی اجازت نہیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں نافرمان ہوگا، ممکن ہے وہ مستقبل میں فرما بردار ہو جائے، ہم اس کو سرکش سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے وہ آگے جا کر فرما بردار ہو جائے، ہم جس کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بعد میں جا کے گمراہ ہو جائے۔ تو یہاں انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اس لیے دیکھیں صیغہ جمع فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت خضر کو بتا دیا تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کے بدلے میں دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بدلے میں اس سے بہتر چیز دی، اس لیے جب بھی کوئی مشقت آتی ہے اللہ رب العزت بندے پہ بڑا مہربان ہے، اس مشقت کے بعد اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، یہ تو بطور ثواب کے یا بطور آخرت اور معاد کے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، تیسرے واقعے کی حکمت، باقی رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، پس یہ دو لڑکے تھے جو دونوں یتیم تھے شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان دونوں کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد تھا بڑا فرما بردار، نیک صالح، ان دونوں کا والد بڑا نیک صالح تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، اشدہما اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ نکالیں اپنے خزانے کو۔ رحمتاً سے پہلے فعلت ما فعلت، فعلت ما فعلت، جو کیا سو جو میں نے کیا، رحمتاً من ربک، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت تھی، میرے رب کی طرف سے رحمت تھی، شفقت تھی، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا، وہی سے پتہ چلا۔ وما فعلته عن امری، میں نے نہیں کیا اپنی رائے سے، میں نے نہیں کیا اپنی رائے سے۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا وحی سے کیا، ورنہ بغیر وحی کے اتنے بڑے کام وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے، تأویل حقیقت ہے، ماں ان باتوں کی، لم تستطع علیہ صبر، کہ جن باتوں پر آپ طاقت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے کی، جن باتوں پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے۔ رحمتاً، یہ ارادہ کے لیے مفعول لہو ہے،
रहमतन फ़अरादा के लिए मफ़ूल लहू है, यानी हमने ये क्यों किया, आपके रब ने ये इसलिए किया कि ये आपके रब की तरफ से रहमत थी ताकि इनका ख़जाना महफूज हो जाए और इनको ये जवानी में इनका ख़जाना मिल जाए। इस आयत से पता चला कि देखें उनका वालिद नेक था तो नेकी का असर कितना होता है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से अल्लाह ने उनकी औलाद के माल को महफूज किया। तो नेकी का असर सिर्फ अपनी ज़ात में नहीं होता, औलाद में भी सरायत करता है। जैसे गुनाह सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं होता, गुनाह औलाद में भी आ जाता है। माँ बाप में अगर एक गुनाह है, नाफरमानी है, फिर बसा औकात ये गुनाह सरायत कर जाते हैं औलाद में भी। वालिदैन की ज़िंदगी में तक़वा तहारत हो तो वो नेक आमाल औलाद में भी सरायत करते हैं। और ये पता चला कि वालिदैन के नेक आमाल का बदला अल्लाह औलाद को भी देता है। तो वालिद नेक था तो अल्लाह ने उसके ख़जाने को महफूज रखने के लिए वक्त के 2 पैगम्बरों को खिदमत में लगा दिया। तो देखिए मालूम हुआ साले होना कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनके माल की हिफाजत फरमा दी। अब क्या उन बच्चों के माल का उनको पता नहीं था? फिर कैसे पता चलता? तो औरों को पता नहीं था, लेकिन जो ख़ास आदमी था वालिद ने उसको नसीहत की थी, मैंने फ़लाँ जगह माल रखा है और तुम उठा लेना। लेकिन अब वो आदमी कहीं दूर था, उसको पता नहीं था कि दीवार गिरने वाली है, तो इन्होंने आकर फिर दीवार को ठीक कर दिया। बात समझ आ गई? तो ये 3 वाक़यात थे। अब यहाँ पर एक बात समझें, देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों पर एतराज़ किया, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी 3 बातें ऐसी सरज़द हुई। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया कि तुमने बच्चे को कत्ल क्यों किया, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक क़िब्ती को थप्पड़ मारा था और उसको कत्ल किया था या नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लड़ाई छुड़ा रहे थे और उसको कहा भी भाई हट जा, लड़ाई छुड़ा रहे, दोनों के दरमियान में आ गए, एक को एक तरफ किया, दूसरे को दूसरी तरफ किया, लेकिन वो जो था वो हटता नहीं था। वो समझे मौलवी साहब है तो वो हटा नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जो उसको थप्पड़ मारा तो उस थप्पड़ से उसका काम पूरा हो गया। कुरान करीम में ये वाक़या है, फ़स्तग़ासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, उसका काम पूरा हो गया। अब सवाल ये कि एक थप्पड़ से कैसे मर गया? अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को ताकत बहुत ज़्यादा दी होती। पैगम्बर के पास जो ताकत होती है हिलियतुल औलिया में है, एक पैगम्बर के पास दुनिया के 40 जन्नती मर्दों की ताकत होती और एक जन्नती मर्द के पास दुनिया के 100 आदमियों की ताकत होगी। तो गोया पैगम्बर के पास 4000 आदमियों की ताकत होती। एक पैगम्बर है, 4000 आदमियों की ताकत होती, इसलिए उस पैगम्बर का थप्पड़ भी दूसरे के लिए काफ़ी हो जाता है। ग़ज़वा खंदक का मौका है, सारे सहाबा आगे कोशिश कर दी लेकिन वो चट्टान नहीं टूट रही। बड़े बड़े ताकतवर साहब आगे, चट्टान नहीं टूट रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुदाल ली, एक मारा और उसके टुकड़े टुकड़े होकर हवाओं में बिखर गए। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, जन्नतुल बक़ी में तदफीन हो रही है। हुज़ूर ने फरमाया वो बड़ा पत्थर लाकर यहाँ रख दो। सहाबा इकराम गए, उस बड़े पत्थर को उठा रहे, बहुत भारी है, किसी से नहीं उठता। सब ने बड़ी कोशिश की, किसी से ना उठा। या रसूल अल्लाह वो तो बहुत भारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आस्तीनें ऊपर गई और गए, वहाँ से पत्थर अकेले उठाए और लाके वहाँ जाकर रख दिए। तो अल्लाह ने पैगम्बर को ताकत बहुत ज़्यादा दी होती है, इसलिए पैगम्बर का थप्पड़ दूसरे के लिए काफ़ी हो जाता है। जितना ज़िंदगी में तक़वा होता है इतनी जिस्म में ताकत ज़्यादा होती है, जितनी ज़िंदगी में गुनाह होते हैं इतनी जिस्म से क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। इसलिए गुनाह होंगे ना, जवानी में बुढ़ापे के आसार होंगे, ज़िंदगी में तक़वा होगा, बुढ़ापे में जवानी के आसार होंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ कत्ल किया। दूसरा वाक़या, एतराज़ किया कि आपने दीवार ठीक की और आपने इनसे उजरत नहीं मांगी। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक़्त यहाँ से निकल के जा रहे थे और उनको मशवरा दिया कि आपको कत्ल करना चाह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम मदियन जा रहे हैं, रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ आईं। अब वो अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं, लेकिन वो हया वाली थी, वो इंतज़ार में थी कि ये सब लोग चले जाएँ तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बर्दाश्त न हुआ, गैरतमंद आदमी है कि ये लड़कियां हैं, पर्दे में हैं।
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم صبر کرو، ان کو ہٹایا۔ اب وہ ادھر وہاں پر پہنچے، وہ ڈھول سے لوگ پانی نکال رہے تھے، 10 آدمی کھینچتے تھے، بڑا بھاری ڈھول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اکیلے پورے ڈھول کو باہر کھینچ لیا۔ ان سب نے کیا، ان کو ہٹایا، اور پھر آ کر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جتنے جانور تھے سب کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اجرت لے لو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجرت نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں ان سے اجرت مانگی ہے؟ نہیں مانگی، اور وہاں حضرت خضر پر کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے اجرت لیں۔ تو انسان جب کسی پر سوال کر لیتا ہے تو اس کام میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں انہوں نے اجرت نہیں لی۔ اب بیٹیوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے آ کر شعیب علیہ السلام کو بتایا، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑا طاقتور ہے، بڑا امانت دار ہے۔ طاقتور ہے یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ اس طرح کے 10 آدمی ڈھول نکال رہے ہیں اور وہ اکیلا نکال رہا ہے۔ امانت دار ایسا ہے کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور ہمارے جانوروں کو پانی بھی پلایا، اور ہم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی۔ تو اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہو تو آپ ان کو اجرت میں رکھ دو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار، یعنی یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ معلوم ہوا مزدور اس کو رکھنا چاہیے، خادم اس کو بنانا چاہیے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو پھر شعیب علیہ السلام خوش ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو اب اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا، اور یہ شرط لگائی کہ تم کم از کم 8 سال تک یہاں پر میری بکریوں کی خدمت کرو گے، ان کو چراؤ گے، اور اگر 10 سال پورا کر دو تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہوں۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کراؤں گا، علی ان تأجرنی 8 حجج، مگر اجرت میں آپ نے 8 سال تک خدمت کرنی ہے۔ فإن أتممت 10 فمن عندک، اور اگر آپ 10 سال پورا کرو تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام پیغمبر نے اجنبی آدمی کو گھر نہیں رکھا، کہا میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گا لیکن اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کراؤں گا۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا کزن ہے، اجنبی گھر میں آتا ہے کہتے ہیں کزن ہے، پھر وہی کزن بیٹی کو بھگا کے لے جاتا ہے، تو وہی کزن بیٹی کو بھگا کے لے کر گیا، عزت خراب کر دی، کیوں؟ تم نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پیغمبر نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا آپ سے، اور ساتھ شروع میں بات طے کر دی گھر میں کوئی اور خدمت والا نہیں ہے، تو آپ میرے داماد بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ میری خدمت بھی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں چیزیں عطا کر دیں، ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، پیغمبر کی صحبت بھی مل گئی، اور آپ کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً بات عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پہ سوال کیا تھا، حالانکہ ان کی زندگی میں بھی اسی طرح کی بات موجود تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ بڑی حکمت والا ہے جس میں اللہ نے بڑی اہم باتیں رکھی۔ یہاں ایک لفظ آیا کہ اشدہما، جوانی، تو اس جوانی سے کیا مراد ہے؟ راجح قول یہ کہ 40 سال عمر ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے لکھا 50 سال، لیکن راجح بات 40 سال ہے، کیونکہ 40 سال کو پہنچ کر انسان کی جتنی بھی قوا ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں، اور انسان میں جتنی قوتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، انسان کی عقل 40 سال کی عمر میں کامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں یہ بات آئی ہے وہاں مفسرین نے اس سے کیا مراد لیا؟ 40 سال۔ دیکھیں قرآن سورہ احقاف آیت نمبر 15، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ،